محترم سامعین السلام علیکم۔ میں آج کے پروگرام میں جناب خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام کے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن حکیم سے ایک دلیل خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی ہونا نہیں ہے اور آپ کے اوپر نبوت ختم ہوئی۔ ویسے موضوع بہت لمبا چوڑا ہے، متن قرآن کے حوالے سے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم میں سے کسی رجل کا ابا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کا رسول ہے اور خاتم ہے انبیاء کے۔ خاتم کے معنی ان کو ختم کرنے والا ہے، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہے۔ اب سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہے، ختم ہوتا ہے یہ سلسلہ محمد علیہ السلام کے اوپر، یہ بھی معنی ہے۔ لیکن یہاں جو انگریزوں نے نبی بنایا تھا مرزا غلام محمد قادیانی، اس کے پیروکار خاتم کی معنی مہر کر دیتے ہیں، ٹھپا کر دیتے ہیں کہ محمد علیہ السلام ٹھپا لگانے والا ہے نبیوں کو، مانا اس کے ٹھپے سے مہر سے نبوت جاری ہے اور نبی ہوتے رہیں گے۔ اس جواب پر میں آپ سے ان سے سب سے سوال کرتا ہوں کہ اور نبی ٹھپوں سے کیسے کون بنے ہیں؟ ایک تو تم نے حدیث بنائی کہ نبی علیہ السلام کو معراج پر جانے سے پہلے جبریل نے آپریشن کیا تھا، بچپن میں مہر لگائی تھی، ٹھپا ہو گیا۔ یہ جھوٹی حدیث۔ نبوت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ نبوت من جانب اللہ، وحی کے ذریعے اسے ملے ہوئے علم کو، نبوت کے علم، نبوت کے کتاب کو نبوت کی نشانی کہا جائے گا۔ اس سے علاوہ اس کے اور کوئی نشانی نہیں۔ اور وہ کتاب بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ جو کتاب اس نبی کے سوا کوئی کسی دور میں اس جیسی کتاب نہیں لا سکا۔ میں یہ محمد علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہے، اس کے علاوہ توریت کی بھی بات کرتا ہوں، انجیل کی بھی بات کرتا ہوں، جتنے بھی انبیاء کی کتاب ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان پر جو اگر یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے شکایت کی کہ یہودی لوگ اپنے کتابوں کے کلمات تبدیل کر کے تحریف کرتے ہیں، وہ بھی پھر پکڑے گئے۔ ان کے اندر وہ چیزیں ملاوٹ والی دور سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں قرآن کے لیے بھی یہ ہے کہ فاتو بصورت میں مثلا، قرآن نے چیلنج کی ہے، دعویٰ کی ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ۔ سورت، یہ سورت بقرہ کی آیت ہے، مانا اس سے پہلے سورت فاتح، تو بصورت ایک سورت کہا۔ سورت 11ویں نمبر میں کہا، سورت ہود میں فاتو بعشر سور من مثلہ، 10 سورتیں تو لا کر دکھاؤ۔ تو سورت ہود سے پہلے ہیں کل 10، تو 11ویں سورت میں یہ کہنا کہ 10 سورتیں لا کر دکھاؤ، اس کی معنی کہ یہ قرآن کے چیلنج کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ ترتیب بھی اللہ نے دی ہے۔ خیر، تو آتے ہیں بات پر کہ ختم نبوت۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بہت سارے لوگ اس پر کہتے ہیں کہ رجال کی نفی ہے،
وہ آل کے پیروکار ایسے کرتے ہیں جو کہتے ہیں آل محمد کی نفی ہے اس میں، تو وہ کہتے ہیں یہ آل رجل کی نفی، چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں. اس لیے بخاری نے یا اور حدیثوں نے لکھا ہے کہ نبی کو ابراہیم ہوا تھا، طیب تھا، چھوٹے بچے ہوئے تھے، تو نبی ان بچوں کا باپ ہے، مانا نر اولاد وہ بھی ہو گئے. تو وہ رجل ان کا کہنا ہے کہ رجل نہیں تھے. بھائی نہیں تھے تو خدا نے تو ایسے کہا ہی نہیں. رجولیت جو ہے نا اس کی معنی تم نے غلط کی ہے. رجولیت کی معنی ہے مذکر. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے رجال کا ابا نہیں ہے، معنی مذکر اولاد نہیں ہے. رجل کی معنی یہ ہے. وہ معنی جو میں عرض کر رہا ہوں سورۃ نساء کی آخری آیت پڑھیں گے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین. فللذکر حظ الانثیین یہ ورثے کی آیت ہے. اس میں بتایا کہ مذکر کے لیے حصہ ہے برابر دو مؤنث کے. اس پر جدا بحث وہ آ چکی ہے، آپ سن چکے ہوں گے درس میں میراث کے اوپر. خیر، تو مذکر کہا تو رجل جو ہے مذکر ہے، تو اس کا رجل کا ابا نہیں ہے، مانا مذکر کا ابا نہیں. تو اب اس سے یہ آل رسول والوں نے جو شور کیا ہوا ہے، بخاری سے انہوں نے حدیثیں بنوائی کہ نبی کو لڑکے پیدا ہوئے تھے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اس کی بھی نفی ہو گئی کیونکہ وہ مذکر تو تھے نا. بچہ 1 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 2 سال کا ہو، 1 سال کا ہو، پیدا ہوتے ہی وہ مذکر ہوتا ہے. تو میں اس موضوع پہ آ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ تو ہوا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خاتم نبی محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے. اگر خاتم کی معنی ٹھپا کرتے ہو تو کتنے نبی ٹھپے سے بنے ہیں؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ٹھپا تو نہیں لگایا، اپنے بیٹے اسحاق کو ٹھپا تو نہیں لگایا، اپنے پوتے یعقوب کو ٹھپا تو نہیں لگایا، یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو ٹھپا تو نہیں لگایا، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو ٹھپا تو نہیں لگایا. ٹھپوں سے نبی بنتے ہی نہیں. تو یہ جو بات ہے یہ بنائی ہوئی ہے انگریزوں کے ایجنٹوں نے، جو ایجنٹ آج تک مرزا غلام کی نبوت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. میں نے آیت کریمہ سورۃ آل عمران سے 81 نمبر آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اس کا بہت اہم مفہوم ہے، آپ غور فرمائیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بھی نبی جس دور میں جو نبی آیا ان سب نبیوں سے میں نے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد نامہ لیا. کیا عہد تھا، میثاق کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں نے جب جو آپ کو کتاب دی ہے، حکمت نبوت دی ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر آپ کو نبی بنانے کے بعد، کتاب دینے کے بعد کوئی سا نبی تمہارے بعد آ جائے اور وہ نبی مصدق لما معکم، تصدیق بھی کرنے والا ہو، لما معکم، اس علم کی، اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، اس کی تصدیق بھی کرے، پھر کیا ہوگا؟
کہ لَتُؤْمِنُنَّ وعدہ دو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے۔ دو وعدے اللہ نے انبیاء سے لے۔ ہر نبی اپنے بعد والے آنے والے نبی کے بعد کے لیے ایمان بھی لائے اس پر اور اس کی مدد بھی کرے۔ ٹھیک ہے، اب ایمان لانا ہو گیا۔ وہ ہر نبی نے کہا ہے کہ ہمارے بعد جو نبی آئے گا اس شرط پہ کہ ہماری کتاب کی تصدیق کرے، سچا ہے۔ اور ایسے ہوا ہے کیونکہ قال اقررتم، اللہ نے نبیوں سے کہا کہ اقرار کرتے ہو تم میرے ایسے میثاق کا، عہد نامے کا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، یہ بوجھ تم اٹھاتے ہو میثاق کا۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا بالکل ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پچھلے نبی کی تائید کریں گے، نصرت کریں گے، ایمان لائیں گے اوپر۔ اب نصرت پچھلے نبی کی کیسے ہوگی؟ نبی بہت وقفے سے بھی آتے ہیں، دو نبیوں کے بیچ میں فاصلہ بھی ہوتا ہے۔ چلو آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کے اور محمد علیہ السلام کے بیچ میں بہت لمبا فاصلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ نے پچھلے نبی کی، محمد علیہ السلام کی، خاتم الانبیاء کی تصدیق کیسے کی، نصرت کیسے کی، ایمان کیسے لایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ تمہارے بعد جو نبی آئے تمہاری تصدیق کرے، تم نے اس کی جو مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو یہ میں مثال سب نبیوں نے اقرار کیا ہم ایسے کریں گے۔ اب کس طرح ان کی پچھلے بعد میں آنے والے نبی کے لیے تائید ہے، میں نے کہا کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس طرح اور نبیوں کے بیچ میں بھی فاصلہ ہوا ہے، مانا نبی فوت ہو گئے، دوسرا نبی کچھ دیر سے آیا، کوئی کتنے 50 سال 100 سال 50 سال 100 سال، ممکن ہے اس سے بھی کم ہو، اس سے بھی زیادہ ہو، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں کہ انہوں نے بعد والے نبی کے لیے کیا کچھ کہا، ایک مثال ہی قرآن کا کافی ہے۔ قرآن نے اگر عیسیٰ کا مثال دیا ہے تو گویا سب نبیوں نے عیسیٰ کی طرح بعد میں آنے والے نبی کو سفارش کی ہوگی، تائید کی ہوگی کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ اس بات سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے جو آپ ذہن پہ رکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوح سے محمد تک سارے دین کو، سارے وحی کے علم کو، ساری امتوں کو ایک دین پر چلانا چاہتا ہے۔ اللہ وحدت ادیان کے لیے انسانوں کی، جمیع انسانوں کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کان الناس امتن واحدتن کے منشور پر دنیا کو چلانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اللہ نے عہد لیا ہے۔ تو اب عیسیٰ کی مثال یہ ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی، اے بنی اسرائیلیو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، پہلے والوں کا بھی تصدیق کرنے والا ہوں جو توریت لائے تھے۔ توریت والے انبیاء کئی سارے تھے، سب کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور خوشخبری دینے والا ہوں من بعد والے کی بھی جو احمد ہے۔ تو جناب محمد علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی۔ اب جو اللہ نے معاہدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا، لَتَنْصُرَنَّ، میرے بعد میں آنے والے نبی کی مدد کرو گے۔ مدد کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تھا آپ کو، میں نے سمجھانے کے لیے سوال کیا تھا کہ مدد پہلے نبی کی بعد والے نبی کے ساتھ مدد کیا ہوتی ہے۔ تو وہ مدد اس سے ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ نے جب کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کی میں بشارت دیتا ہوں تم کو، مانا میرے امتیوں
میرے بعد میں والے نبی احمد پر، نبی محمد پر تم بھی ایمان لانا، تو یہ مدد ہو گئی۔ اب بتاؤ، اگر مرزا غلام احمد نبی ہے، اگر بہاءالدین یا بہاء اللہ نبی ہے، اگر آج کل جو پاکستانی نیاز احمد عیسیٰ باہر کے ملکوں میں ٹی وی پر یا اپنے لیکچروں پر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر وہ نبی ہے، میں 3 نام لے گیا، احمد عیسیٰ جو زندہ ہے، اور جو مرزا غلام مر گیا، اور جو بہاء اللہ مر گیا، ان تینوں کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے یہ کہا کہ یاتی من بعدہ غلام احمد مرزائی، یاتی من بعدہ بہاء اللہ، یاتی من بعدہ احمد عیسیٰ، یہ کبھی محمد علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے خوشخبری دی؟ کبھی نہیں دی۔ جب نبی محمد آخری پچھلے نبیوں کے لیے، جیسے اگلے نبیوں نے پچھلے نبیوں کے لیے بشارت دی ہے، مدد کی ہے، اپنی امت کو کہا ہے کہ وہ آئے تو اس پر ایمان لانا، اور عیسیٰ نے اسے کہا، تو اب عیسیٰ کے اس طرح کہنے کی طرح کیا محمد علیہ السلام نے بعد میں کسی آنے والے کسی کے لیے کی؟ نہیں کی، نہیں کی، تو وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ تو وہ یہ بہاء یہ اسرائیل نے بنایا، یہودیوں نے بنایا، نسلی طرح ایرانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ تو رشتہ دار ہیں آپس میں، کون بھی ہو رشتہ دار ہیں آپس میں، نظریاتی رشتہ دار ہیں۔ مجھے کوئی خط میں گالیں لکھتا تھا اور کہتا تھا میں بہائی ہوں، زندہ ہے، ہوگا، ابھی بھی زندہ ہوگا، ممکن ہے۔ میں جو گیا ملتان، وہ ملا مجھے بہائی، اس نے کہا میں ابھی نہیں ہوں بہائی، نہیں ہو تو وہاں کے دوسرے دوستوں سے جب پوچھا، میں نے کہا کہ اس کو اسرائیل سے بڑی مدد ملتی تھی، اس کی بڑی سپورٹ تھی، یہاں اس کی بڑی سیفٹی تھی، بڑے پاور تھے، اس کے فون پر بڑے بڑے کام ہوتے تھے۔ تو یہ سامراج اپنے بندے چھوڑتا ہے ختم نبوت کو توڑنے کے لیے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، قرآن سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کو جو کتاب ملی کہ یاتی من بعد اسمہ، یہ کتاب سب نبیوں کو اس طرح کی کتابیں ملی ہیں، غلام مرزا کے پاس کتاب کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو ہم نے حکمرانی دی اور علم بھی دیا، علم وحی بھی دیا، حکمران، سب نبی بادشاہ بنے ہیں، سب نبی حکمران بنے ہیں۔ یہ جو جھوٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ حکمران نہیں بنا، قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ نے کہا کہ کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، ہم نے جو حواری عیسیٰ پر ایمان لانے کا نعرہ لگا بیٹھے، فأیدنا الذین آمنوا، ان مومن کو ہم نے تائید دی، طاقت دی۔ اللہ قوت بخشے تو وہ قوت کیا بکھاری ہوگا، کوئی چندہ مانگتا ہوگا، کوئی طاقت ہوگی اللہ کی جس کو، وہ تو حکمران بنے گا۔ تو عیسیٰ حکمران بنا ہے، قرآن کے حوالے سے بنا ہے، لوگوں نے کیا سے کیا خرافات کی ہیں۔ تو ہر نبی حکمران ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد تو خط لکھتا تھا انگریز گورنر کو، انگریز ڈپٹی کمشنر کو، یا ان کو خطوط ہیں موجود۔ تو یہ جو کیا بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، نبی اپنے انداتا یورپ کے ہیں، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ بعد میں آنے والے نبی کے لیے کہتا ہے کہ وَلَا تَنْصُرُونَ، تم اس کی مدد کرو گے۔ تو مدد یہ ہے کہ لوگوں کو کہو گے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ تو محمد علیہ السلام نے مرزا غلام کے لیے کہا ہی نہیں۔
اب مرزا غلام احمد اپنے پہلے نبی، میں نے کہا بلا تنصرنہ، تم مدد بھی کرو گے بعد میں آنے والے نبی کے لیے. اس نے کیا مدد کی؟ اگر محمد علیہ السلام نے ایک تو ذکر نہیں کیا اس کا، محمد علیہ السلام پر فرض تھا، جس طرح عیسیٰ نے کہا یاتی من بعد اسمہ احمد ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ہر نبی پچھلے نبی کا ذکر کرتا ہے. اور وَلَتَنْصُرُنَّ مدد، اس نے مدد یہ کی کہ قرآن کا خانہ خراب کر دیا. اس نے مرزا غلام نے کہا کہ قرآن سے جہاد منسوخ ہے. قرآن کی ایک زیر زبر جزم مد شد کوئی چیز منسوخ نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے اماموں کا جو حدیثیں لکھنے والے ہیں کہ اتنی آیات منسوخ ہیں. شاہ ولی اللہ کا جھوٹ ہے کہ 500 آیتیں منسوخ ہے. یہ سارے امامی علوم والے قرآن کو منسوخ مشہور کرتے ہیں، ان کی روایات موجود ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا مدد ہے؟ انہوں نے تو کہا قرآن کی آیات منسوخ ہے، اماموں نے قرآن سے جنگ کی ہوئی آیات. مرزا غلام نے کہا جہاد منسوخ ہے. جہاد سے متعلق کئی باتیں ہیں قرآن میں، وہ منسوخ ہو گئی. تو گویا کہ اس نے بھی اپنے اماموں کا ساتھ دیا. یہ امام اور مرزائی اکٹھے ایک جیسے ہو گئے، ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہو گیا. تو یہ نبوت جو ہے قرآن کے اوپر، محمد رسول اللہ کے اوپر ختم ہے. قرآن اب قائم مقائم ہے رسول پر. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کس طرح کریں گے؟ ان کی یہ امانت ہے، یہ کتاب ہے. اس کے پیچھے چلو گے تم نے رسول کی اطاعت کی، اس کے پیچھے چلو گے تم نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب یہ نبوت رسالت قرآن کے بعد بند ہے، محمد رسول اللہ کے بعد بند ہے. خاص بات جو اس سلسلے میں مجھے عرض کرنی ہے کہ مرزا غلام احمد کو انگریز یہاں حکمران تھا، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے نبی بنایا. وہ مفاد کیا تھا؟ ہمارے ہاں کے کسی دانشور کا کہنا ہے کہ انگریز 100 سال پہلے سوچتا ہے، ہندو 50 سال پہلے سوچتا ہے، سکھ سر پر آنے کے 10 سال بعد سوچتا ہے. یہ تو اسی نے بات کی، لیکن میں مسلم امت کے لیے کہوں گا کہ وہ سر پر آنے کے بعد صدیوں تک نہیں سوچتی. انگریز جو پہلے صدیوں سوچتا ہے، صدیوں سے پہلے سوچتا ہے، اس کی بات اس سے تعلق رکھتی ہے کہ مرزا غلام کو نبی بنانا انگریز کی طرف سے، اور اس سے کام یہ لینا کہ تم کہو کہ اب میری نبوت کی وجہ سے اللہ نے تم پر سے جہاد معاف کر دیا ہے. تو انگریز چاہتا تھا کہ ہم یہاں ان کے اوپر حکمران رہیں تو ہمارے خلاف یہ بغاوت نہ کریں. یہاں کی قومیں ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے طاقت آزمائی نہ کریں، ہمت سے لڑنے کا حوصلہ ان میں نہ رہے کہ مرزا غلام کی نبوت ان کو گھروں میں بٹھائے کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو. بخاری میں بھی اسی حدیث ہے کہ فتنے کا زمانہ آ جائے گا، اس لیے بکرے کچھ رکھو اور جبل پہ چڑھ جاؤ، دین بچاؤ. دین بچے گا تم بکریوں کے ساتھ جبل پہ چڑھ جاؤ. یہ ساری باتیں ملتی ہیں انگریز کی سوچ سے. انگریز نے مرزا غلام سے یہ کہلوایا کہ جہاد اب معاف ہے، کیونکہ انگریز نے تو یہاں رہنا تھا. اب جو گیا ہے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ لینن نے 1917 میں انقلاب لایا، جس نے یورپ کو اتنا تنگ کیا کہ یہاں برطانیہ ڈر گئی کہ سارے پیچھے یورپی ملک کمیونسٹ بن جائیں گے، اس لیے چھوڑ کر گیا. لیکن وہ ابھی آنا چاہتا ہے. وہ مرزا غلام کے نبوت کے فکر اور فلسفے سے اپنی مقبولیت یہاں ابھی 2-4 سال ہوئے برطانیہ نے سروے کرائی تھی
پاکستان میں کہ ہم آپ کے پاس حکمران تھے، برطانیہ حکمران تھی، تو آپ نے اس کو کیسے پایا؟ یعنی لوگوں سے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ ہماری حکومت اچھی ہے یا تمہارے پاکستانیوں کی حکومت اچھی ہے، ان کے مقابلے میں ہم کیسے تھے؟ یہ سوالات سروے کر گئے اور وہ جانتے ہیں۔ ابھی تو BBC پر برطانیہ کے خارجہ پالیسی آ گئی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم پرانی مقبوضات پر آ رہے ہیں۔ تو مرزا غلام کے نبی بنانے کا پس منظر بھی یہی ہے کہ ہم پھر سے ان کے اوپر قبضہ کریں، تو یہ مقابلے میں قرآن کا جو قانون ہے، اصول ہے کہ ہر قوم کو ہم نے جدا خطے زمین دے کے اپنی موروثی مملکت، حکومت، ریاست دی ہے، ہر ایک کو وہاں رہنا چاہیے۔ وہ ذہن مٹ جائے، ہٹ جائے، ہم قبضہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ نہ لڑے۔ اور وہ یہ آیات کہ ہر قوم کو ہم نے دھرتی دی، ہر قوم کو ہم نے زبان دی، ہر قوم کو ہم نے رنگت جدا کی، یہ قرآن نے بہت ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں۔ لیکن قرآن سے دین سیکھنے کی تو انگریزوں نے بندش ڈالی ہوئی ہے، یہ ابھی بھی بندش ہے، اور یہ بندش شروع ہوئی تھی 1933 ہجری کے بعد، جب عباسیوں نے حکومت قائم کی خود کو۔ وہ تھے مجوسی، یہودی اور عیسائی اکٹھے، لیکن پھر چارج مجوسیوں کو دی اور ان کو کہا کہ تم خود کو عباسی کہلاؤ، خود کو آل رسول کہلاؤ، تاکہ پھر تم ہی حکومت قرآن کی ترجمانی کرو کہ قرآن یہ ہے جو ابھی تک یہ چل رہا ہے حدیثوں والا، تاکہ پھر سے قرآن اصلی واپس نہ آئے۔ انگریز کی وہ سوچ آج کام آ رہی ہے ان کو، مرزا غلام کی نبوت سے یہ کام نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم پھر آئیں تو تمہارے اندر مقابلے کی سوچ نہ ہو، ذہنیت نہ ہو، سکت نہ ہو تمہارے